کشمیر میں مکمل طور پر اس وقت سناٹا ہے اور ایک ہو کا عالم ہے. قیامت واقعتاً قیامت صغریٰ ہے، اور وہاں پہ سوائے جنازوں کے، نماز جنازہ کے، تدفین کے، کفن کے، قبروں کے، رونے دھونے کے، آہ و بقا کے، چیخ و پکار کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور وہاں پہ لوگ اپنے پیاروں کو پہلے تلاش کرتے ہیں بڑی مشکل سے، اور تلاش کرنے کے بعد لاشیں وصول کرتے ہیں اور ان کی تدفین کرتے ہیں. کچھ لاشیں ان کے ہاتھ میں آ گئی ہیں، ان پیاروں کی تدفین ہو رہی ہے، اور کچھ لاشیں تو ابھی ملی ہی نہیں کیونکہ وہ لے گئے، سادہ کپڑوں میں ملبوس گاڑیوں میں آئے اور وہ لے گئے. اور کل سارا دن جو ہے وہ مقبوضہ کہہ رہا ہوں، ویسے تو کیا کہنا چاہیے، اس وقت صورتحال ویسے مقبوضہ والی ہے. اور کل سارا دن کشمیر میں، راولہ کوٹ میں، اس کے گرد و نواح میں سارا دن نماز جنازہ، نماز جنازہ اور نماز جنازہ ہوتی رہی، قبروں کی تدفین ہوتی رہی، اور لوگ اپنے پیاروں کو دفناتے رہے. اور سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں کل کشمیری عوام نے سوائے جنازوں میں شرکت کے اور کوئی کام نہیں کیا. اور ہمارے حکمران جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے حکمران آپس میں لڑ رہے ہیں. جناب بادشاہ سلامت اور ان کے دو اوپنر بیٹسمین، ایک اوپنر بیٹسمین اور ایک ون ڈاؤن بیٹسمین، دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ، جناب بادشاہ سلامت کے بنائی ہوئی یہ تخلیق جو ہے زبردستی کے فارم 47 دیے جنہوں نے، جن کو دیے گئے، وہ آپس میں ایک دوسرے کو گندا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. اور کل جی ایچ کیو میں ایک طویل ترین اجلاس ہوا، اور جرنیلوں نے، فوجی قیادت نے اپنے کنسرنز شو کیے، اور دبے لفظوں میں کر سکتے ہیں کیونکہ اوپنلی نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اوپنلی کریں گے تو بادشاہ سلامت ناراض ہو جاتے ہیں، اور بادشاہ سلامت پھر جو ہے وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں. لہٰذا دبے لفظوں میں جو کچھ وہ کر سکتے تھے کیے. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ سوائے آوازیں، چند آوازیں اٹھتی ہیں، لیکن اس کے بعد جو چاپلوس ہیں، جو خوش آمدی ہیں، وہ آ جاتے ہیں. زبردست سر، آپ نے بہت زبردست کیا، اور سر صورتحال بالکل انڈر کنٹرول، سر ان کے ساتھ یہی کرنا چاہیے تھا، سر یہی کرنا چاہیے تھا، سر بالکل ٹھیک ہو جائے گا، سر یہ سب کو سیدھا کر دیں گے ہم، سر بس ہمیں فری ہینڈ دے دیں. اس طرح کی باتیں، اس طرح کی حرکتیں کی گئیں. اور جو بیچارے کچھ کہنا چاہتے تھے، انہوں نے کہا کہ ان خوش آمدی ٹولے کی موجودگی میں ہم کیا کہیں، اور ہم اب کیا آبیل مجھے مار، ہم یہ کریں. تو اس طرح کے بھی ہیں، تو اس کی تفصیل آپ کو آگاہ کروں گا. لیکن ذرا پہلے ہماری جو بندر بانٹ چل رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں آپس میں دست و گریباں ہیں، اور ایک دوسرے کا منہ نوچ رہے ہیں. اور وہ اس لیے نوچ رہے ہیں کہ فارم 47 کیا ہے؟ سادہ زبان میں آپ کو بتاؤں، پوری دنیا کو بھی بتاتے ہیں فارم 47 کیا ہے. یہ ویژن 24 جو ہمارے بادشاہ سلامت کا فروری 24 کو جو ویژن 24 آیا، وہ بادشاہ سلامت کا ویژن ہے کیا؟ بادشاہ سلامت کا، میں خاص طور پہ اپنے نوجوان نسل کو بھی، جین زی جسے کہتے ہیں، طلبہ و طالبات کو، ان کو، پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو بھی، اور عالمی برادری سب یہ بتاتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں اس وقت جو ایک نیا کانسیپٹ آیا ہے وہ ہے ویژن 24. وہ کیا ہے فارم 47 کا؟ وہ یہ ہے کہ پہلے تو پوری دنیا میں ووٹ ڈالا جاتا ہے، بیلٹ باکس میں ووٹ ڈالتے ہیں، اور اس ووٹوں کی گنتی ہوتی ہے، اور اس کے مطابق رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے. ہمارے بھی ہے، پاکستان میں بھی یہ سب کچھ ہے، آئین پاکستان میں یہ ہے، اور صاف شفاف انتخابات کا کانسیپٹ موجود ہے. لیکن وہ صرف کانسیپٹ ہے. اور 8 فروری 2024 سے پہلے جتنے بھی الیکشن ہوئے تو اس میں 5%، 10%، 12%، 7% اتنی دھاندلی کی جاتی تھی، اور 10، 12، 15 سیٹوں پہ دھاندلی کی جاتی تھی. ادھر سے اٹھا کر ادھر دے دیا، ادھر سے اٹھا کر ان کو دے دیا، یہ کیا جاتا تھا. اور اس کو رائج العام سمجھ لیا گیا تھا. اسے پیپلز پارٹی نے بھی قبول کر لیا، اسے نون لیگ نے بھی قبول کر لیا، اس نے پی ٹی آئی نے بھی قبول کر لیا، کیونکہ کبھی اس کو دے دی، کبھی ان کو دے دی، کبھی ان کو دے دی. لیکن جب معاملہ ہوا، یہ سسٹم ختم ہو گیا، اور عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت نے یہ سارے کے سارا ملیا میٹ کر دیا. اور جب فرق زیادہ آ گیا، اور وہ 15 سیٹوں کا فرق نہیں رہا، اور 8 فروری 2024 کو پاکستان کے عوام نے نرم انقلاب لا کے برباد کر دیا سب کو، سارے کانسیپٹ کو اڑا کر رکھ دیا. اور اس وقت یہ ہوا کہ فارم 47 کا کانسیپٹ آیا. فارم 47 یہ کہ اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر کو بلا لیا گیا رات 12 بجے، اور اسے کہا کہ رزلٹ روک دے. ٹیلی ویژن چینل اناؤنس کر رہے تھے
کہ آزاد امیدوار جو کہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق تھا وہ جیت رہے ہیں، اور وہ اناؤنس ہونا شروع ہو گئے تھے، اور اس کے بعد رات 12 بجے چیف الیکشن کمشنر کو بلایا گیا اور رزلٹ روک دیے گئے، گنتی روک دی گئی، ڈبے بند کر دیے گئے، دفتر بند کر دیے گئے، اور الیکشن عملہ اٹھا لیا گیا۔ یہ چیف الیکشن کمشنر نے خود اینکر پرسنز کو فون کر کے بتایا کہ ہم نے گاڑیاں بھی دی ہوئی تھیں اپنے عملے کو، فون بھی دیے ہوئے تھے، اور انہوں نے رزلٹ پہنچانا بھی تھا، انہوں نے پریزائڈنگ جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر میں خود لے کے آنا تھا، لیکن ان کو بھائی لوگ لے گئے، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ان کو لے گئے اپنی گاڑیوں میں بٹھا کے، اور ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں، رزلٹ روک دیے گئے۔ اور پھر فارم 47 آتا ہے، اور فارم 47 یہ تھا کہ اب خود دفتر میں بیٹھ کے الیکشن جاری کر دیے جائیں، اور ادھر پھر لسٹیں بنتی ہیں، اور لسٹیں بن کے ان کو نون لیگ کو اتنی سیٹیں دے دیں، پیپلز پارٹی کو اتنی دے دیں، یہ فارم 47 ان کا، یہ فارم 47 ان کا، اور پھر نون لیگ کو فارم 47 کے انبار لگا دیے گئے۔ اور جبکہ رات 1 بجے، آپ کو یاد ہوگا کہ رات 1 بجے 2 بجے تک نون لیگ بیٹھی رہی وکٹری سپیچ کے لیے، نواز شریف صاحب بیٹھے رہے، شہباز شریف صاحب بیٹھے رہے، ان کو کاوے شاوے پلا کے بٹھایا گیا کہ بیٹھے انتظار کریں، آپ نے وکٹری سپیچ کرنی ہے، لیکن وکٹری سپیچ نہیں ہو سکی تھی۔ 8 اور 9 فروری کی درمیانی شب، اور وہ جا کے سو گئے اپنے اپنے گھروں میں ہار کے، کہ ہم ہار چکے، ہم سو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد ان کو جگایا جاتا ہے، جگا کے کہا جاتا ہے نہیں بنی آپ نہیں ہارے، ہم نے آپ کو فارم 47 دینا ہے، اور پھر بولیاں لگتی ہیں، نیلامیاں ہوئیں، اور بقول جاوید لطیف صاحب کے شیخ پورہ ضلع کی 5 سیٹیں 90 کروڑ روپے میں فروخت ہوئیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے بادشاہ سلامت کو میں نے بتا دیا، کیونکہ جاوید لطیف صاحب خود ان کو فارم 47 نہیں ملا تھا، اور اس لیے انہوں نے ساروں کا بھانڈا پھوڑ دیا، انہوں نے کہا جی 5 سیٹیں جو ہیں وہ 90 کروڑ روپے میں فروخت ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد اس وقت کے جو افسر ہے وہ بھی موجود تھے، اور یہ سب کچھ کون کر رہے تھے، یہ سب کچھ ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ کر رہے تھے، بادشاہ سلامت کے حکم پر ہو رہا تھا، اور چیف الیکشن کمشنر نے بھی بتا دیا تھا کہ جناب اب ہمیں کہہ دیا گیا ہے، یہ اس وقت کی ہے۔ اور یہ صورتحال، یہ فارم 47 ہے، اور تب سے لے کے فارم 47 چل رہا ہے، کیونکہ فارم 45 ہے اوریجنل رزلٹ، اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا گیا، اور فارم 47 کا یہ نظام کھڑا کر دیا گیا، اور وہی فارم 47 کا نظام گلگت بلتستان میں، وہی فارم 47 کا نظام کشمیر میں اب کھڑا کیا جا رہا ہے، اور وہی فارم 47 بلوچستان میں ہے، وہی فارم 47 پنجاب میں ہے، اور وہی فارم 47 اسلام آباد میں ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس فارم جعلی نظام کو بچانے کے لیے 26ویں اور 27ویں غیر آئینی ترمیم کی گئی، اور پھر جناب یحییٰ ثانی آ گئے سپریم کورٹ میں، اور جسٹس امین آ گئے، ان دو کو لا کے بٹھایا گیا، اور ایک فیڈرل غیر آئینی عدالت بنا دی گئی، تاکہ یہ سپریم کورٹ جو کیونکہ معاملہ عدالتوں میں جانا تھا ادھر کنٹرول کیا جائے۔ پھر الیکشن ٹریبیونل جو بنائے تھے وہ بھی ختم کر دیے گئے، وہاں پہ ریٹائرڈ ججز کو لا کے بٹھا دیا گیا، تاکہ الیکشن پٹیشنز جو آئیں گی ان کا بھی کریا کرم کیا جائے گا وہیں پہ۔ اور مریم نواز صاحبہ کے خلاف پٹیشن، نواز شریف صاحب کے خلاف پٹیشن، اور عطا تاڑ صاحب کے خلاف پٹیشن، اور اون چودھری کے خلاف، ساری ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ وہ جو ہیں ان کو ڈسپوز آف کیا گیا ریٹائرڈ ججوں نے، اور سپریم کورٹ، ہائی کورٹس، عدلیہ کو ڈسمنٹل کر دیا گیا، مسمار کر دیا گیا۔ اور پھر اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو غیر آئینی ترامیم کی گئی، وہ جی ایچ کیو میں جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر، اس کو بھی ڈسمنٹل کر دیا گیا، وہ ادارہ بھی ختم کر دیا گیا، اور پھر خود تاحیات استثناء لے لیا، تاحیات استثناء، اور فیلڈ مارشل بھی بن گئے، چیف آف ڈیفنس فورسز بھی بن گئے، آرمی چیف بھی بن گئے، ٹوپی اور کئی ٹوپیاں پہن لیں، اور ون مین شو، ون مین آرمی بنا دیا پورے ملک کو، اور سب کو فارغ کر دیا۔ تو اس جعلی نظام کو بچانے کے لیے اب تک کوشش کی جا رہی ہے۔ اس دوران کشمیر کی صورتحال آ جاتی ہے، کہ معاملہ کشمیر پہنچ جاتا ہے، کشمیر میں اپوزیشن ہی ختم کر دی گئی، کیونکہ وہاں پہ بھی یہ رجیم چینج آپریشن جو شروع کیا گیا تھا 9-10 اپریل کو، وہ رجیم چینج آپریشن گلگت بلتستان پہنچا، پھر کشمیر پہنچا، اور وہاں پہ یہ سلسلہ ہوا جی، وہاں پہ یہ سلسلہ ہوتا ہے، اور یہ سارے کا سارا کانسیپٹ ادھر پہنچ جاتا ہے، اور یہ سلسلہ جب ہوتا ہے جی گلگت بلتستان اور اب کشمیر میں پہنچا، کشمیر میں 9 اپریل 2022 کے بعد سے کتنے وزیر اعظم تبدیل کیے؟ سب سے پہلے قیوم نیازی صاحب کو فارغ کیا گیا، وہاں پہ لوٹے کھڑے کیے گئے، پھر ایک دوسرے لوٹے کو لایا گیا سردار تنویر الیاس، پھر اس کو فارغ کیا گیا، پھر تیسرے کو لایا گیا انوار صاحب کو، پھر ان کو فارغ کیا گیا، پھر یہ راٹھور صاحب کو لایا گیا، اور وہاں پہ اپوزیشن ہی ختم کر دی گئی۔ جب وہاں پہ اپوزیشن ختم ہوئی تو
عوام سامنے آ گئے، عوامی ایکشن کمیٹی سامنے آ گئی کہ یہ تو سارے آپس میں بندر بانٹ ہو گیا ہے، عوام کدھر گئے؟ عوام کی آواز بلند کرنے والا کون گیا؟ اپوزیشن کدھر گئی؟ ہماری آواز کون پہنچائے گا؟ اور وہاں سے پہنچتے پہنچتے معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات ہوئے اور ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا اور اس معاہدے کے مطابق اس پہ عمل درآمد ہونا تھا اور اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے بعد دوبارہ احتجاج ہوا، پرامن احتجاج، پوری دنیا میں یہ کانسیپٹ موجود ہے، ہر جمہوری ملک میں یہ کانسیپٹ موجود ہے، جہاں آئین ہے، جمہوریت ہے، بنیادی انسانی حقوق ہیں، ہر جگہ، اور پاکستان میں بھی یہ کانسیپٹ موجود ہے، آئینی، قانونی، جمہوری، اخلاقی طور پہ۔ لیکن وہاں پہ کیا کیا گیا؟ بادشاہ سلامت نے جو پہلے کہا، جو 26 نومبر کو ڈی چوک میں ہوا، وہی انہوں نے کہا کہ یہی چلے گا، جو مرید کے میں ہوا یہی چلے گا، جو پھر ایران امریکہ جنگ کے دوران جو مجلس وحدت المسلمین کے احتجاج کیا، جو ان کے خلاف گولی چلی، وہ انہوں نے کہا گولی، ہر چیز کو، ہر چیز کا علاج ہے گولی، گولی گولی گولی، یہ ان کا ہے کانسیپٹ۔ ایک فارم 47 کا جعلی نظام پورے ملک میں موجود ہے، اور دوسرا اب فارم 47 کو بچانے کے لیے عدلیہ مسمار، ملٹری ادارے مسمار، اور اس کے بعد مزید تگڑا کرنے کے لیے اس کے بعد ہے جی گولی، اور گولی کا ہے ہارڈ اسٹیٹ، بڑا لفظ استعمال کیا گیا ہارڈ اسٹیٹ۔ تو ہارڈ اسٹیٹ کیا ہے؟ ہارڈ اسٹیٹ بھی آئین کے اندر ہوتی ہے، آئین کے باہر ہارڈ اسٹیٹ کا کوئی تصور نہیں ہے، اور یہ لائسنس ٹو کل جو ہے یہ کسی کو نہیں دیا جاتا، یہ لائسنس ٹو کل جو ہے یہ صرف جنگلوں میں آپ دے سکتے ہیں جہاں پہ کوئی قانون نہیں ہوتا۔ تو پاکستان میں ایک قانون ہے، ایک آئین ہے، جھوٹا سچا نظام بھی موجود ہے۔ اب وزیر اعظم آزاد کشمیر کہتے ہیں میں فیصلہ نہیں کر رہا، شہباز شریف صاحب کہتے ہیں میں بے اختیار ہوں، مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، یہ تو انہی کا نظام ہے، وہی چلا رہے ہیں، سب کے سب کہتے ہیں۔ اور ایک آپ کو سنواتا ہوں اب کیا ہو رہا ہے، اب ہو رہا ہے بندر بانٹ۔ اب یہ کہنے کی 2.5 سال کی بات تھی، اور 2.5 سال ہم نے رہنا تھا۔ ذرا قائرہ صاحب کو سنوائیے گا جی 2.5 سال کا جو کانسیپٹ ہے۔ شہباز شریف صاحب تھے، اور وہاں جب وہ ایگریمنٹ سائن ہونا تھا تو میاں صاحب نے انہیں کہا کہ بلاول صاحب اگر آپ گورنمنٹ کا حصہ نہیں بنتے تو 2.5 سال کر لیتے ہیں۔ تو بلاول صاحب نے کہا نہیں میاں صاحب آپ ہمارے 5 سال کے لیے وزیر اعظم ہیں، ہم 2.5 سال والے ہیں، اگر ہم 2.5 سال لیتے ہیں تو آج ہی آپ کی حکومت جو ہے وہ کمزور حکومت کے طور پہ فارغ ہو جاتی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ بلاول صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ یہ بات کری تھی کہ میاں صاحب آپ ہمارے 5 سال کے لیے وزیر اعظم ہیں۔ جب یہ کہا گیا نا کہ آپ آ جائیے، آپ کا 2.5 سال والا دوبارہ کسی نے بات کی تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا تو 2.5 سال یعنی کہ یہ ایسا نظام بنا رہے تھے کہ 50-50 کھیلتے ہیں۔ یہ ملک نہیں تھا، یہ ملک کو کھلواڑ بنا دیا گیا، یہ بنانا ریپبلک جسے کہتے ہیں، یہ بنانا ریپبلک بنا دیا گیا تھا۔ یہ بادشاہ سلامت کا کانسیپٹ تھا وی این 2024۔ یہ وی این 2024 جو ہے بادشاہ سلامت کا، اس نے برباد کر دیا ہے۔ یہ تو صرف ہم اس وقت پولیٹیکل کرائسس دیکھ رہے ہیں، اور یہ خون خرابہ جو دیکھ رہے ہیں، اتنا خون خرابہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا، سوائے مشرقی پاکستان میں ہوا تھا۔ مشرقی پاکستان ڈھاکہ کی گلیوں میں بھی یہی کچھ کھیل کھیلا گیا تھا جو آج کھیل جا رہا ہے۔ پہلے وہ ڈی چوک میں کھیلا گیا، پھر مرید کے میں کھیلا گیا، اور پھر اس کے بعد اب ادھر کھیلا جا رہا ہے کشمیر میں۔ یہ ہے صورتحال۔ اب کہتے ہیں کہ 2.5 سال، 2.5 سال کا کیا ہے کہ ایک ایگریمنٹ تھا کہ جناب 50-50 آپ 2.5 سال کے وزیر اعظم، کیونکہ فارم 47 تھا دونوں کے پاس، اور فارم 47 میں اسی فارم 47 کے تحت زرداری صاحب ایوان صدر میں پہنچے ہوئے ہیں، اسی فارم 47 کے تحت 2 گورنر ہاؤس ان کو ملے ہوئے ہیں، اسی فارم 47 کے تحت ان کو چیئرمین سینٹ ملا ہوا ہے، اسی فارم 47 کے تحت ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی ان کو ملے ہوئے ہیں۔ یہ فارم 47 چل رہا ہے، فارم 47 جعلی نظام، الیکشن چوری کا جعلی نظام، اور ڈنڈے کے زور پر جو کام کیا گیا، یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ اب صورتحال، حالات قابو میں نہیں ہیں، کشمیر نے بالکل ستیاناش کر دیا ہے کشمیر آپریشن نے، فورسز نے۔ اور اب یہ معاملہ کہاں پہنچ رہا ہے؟ اب یہ معاملہ پہنچ رہا ہے انٹرنیشنل فورمز پہ، انٹرنیشنل اداروں میں۔ اوورسیز کشمیری وہ متحرک ہو چکے ہیں مکمل طور پر، کیونکہ یہ سب ان کے عزیز و اقارب ہیں، 50 لاکھ کا آبادی ہے وہ، اور اتنے ہی کشمیری باہر بیٹھے ہیں، اور ہر خاندان سے جڑا ہوا فرد باہر موجود ہے، برطانیہ میں، یورپ میں، امریکہ میں، جرمن میں، فرانس میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، یہ کشمیری سارے باہر بیٹھے ہیں۔ ہر فیملی، یعنی کہ کوئی گھر بھی کشمیر میں ایسا نہیں ہے جس کا کوئی نہ کوئی فرد، کوئی نہ کوئی عزیز جو ہے وہ باہر موجود نہ ہو، یہ آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ اور اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں، اب اگلی بات بتا دوں کہ یہ جو بنایا ہوا ہے نا آپ نے سیل، کہ ایک میجر بٹھا دیا ہے ہر ڈسٹرکٹ میں، اور وہ اوورسیز کو کنٹرول کرے گا، یہ کانسیپٹ یہاں پہ نہیں چلنے والا۔
یہ میں آپ نوٹ کر لیں، یہ کشمیریوں کے ساتھ یہ کھیل مت کھیلنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنلائز ایشو ہے، یہ اقوام متحدہ کے فورم پہ موجود ہے، اور آپ اتنے تگڑے نہیں ہیں، کیونکہ آپ تو لنچ کے چکر میں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، آپ اتنے تگڑے نہیں ہیں۔ آپ ہمیشہ آپ دیں گے کچھ نہ کچھ، کیونکہ یا تو آپ اتنے مضبوط ہو جائیں، آپ نے تو جعلی نظام کے تحت آپ سارا کچھ چلا رہے ہیں، تو آپ اتنے مضبوط نہیں ہیں۔ تو اوورسیز پاکستانی جو ہیں، اوورسیز کشمیری جو ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ باقاعدہ طور پہ پیٹیشنز تیار کر رہے ہیں، اور تگڑی پیٹیشنز تیار کر رہے ہیں، اور جورسٹ سے رابطہ کر رہے ہیں۔ وہ اقوام متحدہ کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے، وہ انٹرنیشنل کورٹ کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے، اور برطانوی پارلیمنٹ، امریکن پارلیمنٹ، اور کینیڈین پارلیمنٹ، یورپی یونین، یہ سب دروازے انہوں نے کھٹکھٹانے ہیں، اور سب کو اویل کرنا ہے ان تمام فورمز کو۔